نماز کے لیے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد جب نماز شروع کرنا چاہی تو وضو ٹوٹ گیا۔ تہجد کا وقت تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، تہجد گزار تھا، دوبارہ وضو کرنے کے لیے گیا لیکن سردی کی وجہ سے مشکل بڑی ہو رہی تھی۔ جب دوبارہ نماز شروع کرنے لگا تو پھر سے وضو ٹوٹ گیا۔ اب پھر سے وضو کرنے کے لیے گیا، سردی کی راتیں تھی اور سخت سردی تھی۔ دوبارہ وضو کرنے کے لیے گئے، وضو کر کے پھر آئے، پھر نماز شروع کرنا چاہیے، پھر سے وضو ٹوٹ گیا۔ اب پھر وضو کرنے کے لیے گیا، تیسری مرتبہ بھی اس نے وضو کر لیا اور پھر نماز شروع کرنے لگا تو اب وضو پھر ٹوٹ گیا۔ تو اب اس سوچ میں تھا کہ ابھی بار بار وضو کر رہا ہوں، وضو ٹوٹ رہا ہے، اب سردی کے پیش نظر اس نے وضو نہیں کیا اور نماز کو جاری رکھا، اور ساتھ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ اللہ کے حضور کھڑا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب مجھ پر نازل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین پھٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے پتھر برسے مجھ پر، کہیں ایسے نہ ہو کہ اسی وقت، اسی گھڑی، اسی لمحے مجھ پر عذاب آ جائے۔ یہ سوچ رہا تھا۔ اس سوچ و فکر میں کرتے کرتے اس نے 2 رکعت نماز پوری کر لی، مکمل کر لی۔ جب اس نے سلام پھیرا، وہ 2 رکعتیں اس نے بغیر وضو پڑھ لی تھی۔ 3 مرتبہ وضو کیا تھا، وضو ٹوٹ گیا تھا، لیکن چوتھی مرتبہ اس نے وضو نہیں کیا، بغیر وضو ہی نماز پڑھ لی۔ اور جب سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ میں اللہ کے حضور بغیر وضو میں نے نماز پڑھ لی تو مجھے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا، عذاب الہی تو مجھ پر نازل ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ سوچ کر اس بندے نے یہ ٹھان لیا کہ اللہ کی ذات ہے ہی نہیں، دین اسلام ہے ہی نہیں۔ جب یہ سوچنے لگا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ ہوا نہیں، لہٰذا کوئی سزا جزا نہیں ہوگی، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، معاذ اللہ، اللہ کے وجود کا انکاری بن گیا۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا، علماء آئے، باری باری آتے رہے۔ اس کا ایک ہی سوال تھا کہ اگر تم کہتے ہو نماز اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ سے گفتگو کرنی ہے، تو میں نے اگر بغیر وضو نماز پڑھ لی اور کہتے ہو کہ بغیر وضو نماز پڑھنا کفر بھی ہے، تو کہا کہ مجھے جواب دے دو، اگر میں نے بغیر وضو نماز پڑھی تو مجھ پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوا؟ باری باری سب آتے، سب سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ سمجھتا نہیں تھا۔ ایک عالم ربانی تھے، اللہ کے نیک اور پرہیزگار بندے تھے۔ وہ آئے، انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ حضور میں نے بغیر وضو نماز پڑھ لی ہے اور مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ کوئی سزا جزا نہیں ہوگی، اور معاذ اللہ، اللہ کی ذات کے وجود کا انکاری بن گیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ تجھے کچھ نہیں ہوا؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا۔ کہا اس سے بڑا اور کیا ہوگا تجھے کہ اللہ نے تجھ سے ایمان کی دولت ہی لے لی، تو ایمان سے 2 ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اس سے بڑھ کر تجھے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس شخص کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ واقعی ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے مجھے بغیر وضو نماز پڑھنے کے بدلے اتنی بڑی سزا دے دی ہے کہ میرا ایمان چلا گیا ہے، اس سے بڑی اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ تو دوستوں، بسا اوقات ایمان کا چلا جانا، نیکیوں سے دور ہو جانا، یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے کہ بندے کو نیکی کی توفیق ہی نہ ملے، نیکی کرنے کا موقع ہی نہ ملے، اور موقع ملے تب بھی نیکی نہ کرنا، یہ بھی ایک سزا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے رب کے حضور جھکیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور